آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عالی شان سٹرکچر بنایا گیا جو آج بھی لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ جہاں ہر آئے دن ایک سے ایک نئی بلڈنگ اونچائی کے ریکارڈز توڑ رہی ہے، وہاں اس پیرامڈ نے 4000 سالوں تک دنیا کی سب سے اونچے سٹرکچر ہونے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ قریب 4000 سالوں تک 147 میٹر کی ہائٹ پر بنی انسانوں کی طرف سے یہ سب سے اونچی چیز تھی۔ اتنے بھاری بھرکم پتھر اس پیرامڈ کو بناتے وقت یوز کیے گئے تھے کہ اس کا پورا وزن لگ بھگ 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے، جسے اگر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے کمپیئر بھی کیا جائے تو وہ بس 5 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹول بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو بغیر کسی کرین کے 147 میٹر کی اونچائی تک لے جایا گیا؟ اور آخر وہ کون سے انجینئرز تھے جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کوئک پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائٹس کو بھی بالکل ایگزیکٹلی ایکول رکھا؟ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہزاروں سالوں سے مختلف آرکیٹیکچرل فرمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے دن رات بس یہی سوچ رہی تھیں کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائٹ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ بغیر کسی کمپس کے کیسے الائنڈ ہیں۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس وقت کے انجینئرز نے سب سے پہلے ایسی زمین ڈھونڈی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ لگتا ہے، ان کی مدد سے پورے پیرامڈز کی باؤنڈریز مارک کی گئیں۔ نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی، بس اسی ٹیکنیک کے ذریعے ہزاروں سال پہلے پیرامڈز کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھیں، اور وہ بھی بغیر کسی ایرر کے۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے انجینئرز کے پاس نہ تو لیزر لیولر تھا اور نہ ہی ببل لیولر۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائڈز کو کھود کر ان میں پانی ڈالا گیا ہوگا، اور پھر اس پانی کے لیول کو میچ کر کے زمین کو لیول کیا گیا ہوگا۔ یہ تو رہی بات واٹر لیولنگ میتھڈ کی۔ اب کئی ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ اینشنٹ ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا، جس کی دونوں سائڈز پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر میں رسی سے پتھر باندھا گیا ہوگا۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو جائے اور اس کی رسی بالکل سینٹر میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس زمین کو لیول کیا ہوگا۔ اب جب پیرامڈ کی ڈائریکشنز بھی بالکل سیٹ تھیں اور زمین بھی بالکل لیول تھی، تب باری آئی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی پتھر ریکوائرڈ تھے۔ کیونکہ یہ خاص قسم کے پتھر، جس کو آج لائم سٹون بھی کہا جاتا ہے، ان کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور تورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب یہاں مسئلہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا تھا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی کہ 50,000 کلو کا تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں یوز ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ تو اس دور میں کوئی اتنے بڑے جانور موجود تھے اور نہ ہی کوئی ٹرکس موجود تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور شپس کے ذریعے کیا گیا۔ تورا اور گیزا کے درمیانی ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بھاری بھاری پتھروں کو کشتیوں میں لاد کر گیزا تک پہنچایا گیا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ شپس میں ان بھاری بھرکم پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے ایک ہی وقت میں تقریباً 500 بندوں کی لیبر لگتی ہوگی۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈز کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، انہیں اب تقریباً اپنے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے، لیکن ایک بات انہیں ہر وقت ستائے جا رہی تھی کہ لاکھوں ٹن وزنی پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے۔ انجینئرز کا ماننا یہ ہے کہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی اس چیز کو پلان کر لیا گیا ہوگا۔ یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ ٹریک سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 کلو سے بھی زیادہ وزنی پتھر مزدوروں کی مدد سے ہی اوپر لے جائے گئے ہوں گے۔ بات صرف اتنے بھاری بھرکم پتھروں اور مزدوروں کی ہی نہیں تھی، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھیں۔ یہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک اور چیز تھی جس نے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ اندر کمپارٹمنٹس میں یوز کیے جانے والا پتھر لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ سٹرونگ سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا۔ دنیا بھر کے کئی آرکیولوجسٹ کو پیرامڈز کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں لگا کہ آخر 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے سٹرونگ پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا ہوگا۔ لیکن یہ راز آج بھی ایک راز بن کر اسی پیرامڈ میں دفن رہ گیا ہے۔ ہوپفلی آپ نے آج پیرامڈ کنسٹرکشن کے بارے میں اچھے سے سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔